کچھ دنوں سے سبھی پکشی بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے جنگل میں پہاڑوں پر ایک بوڑھی چیل نے بسیرا کر لیا تھا۔ اس نے تو وہاں اپنے لیے ایک گھر بھی بنا لیا تھا۔ چڑیا، ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چیل 1 یا 2 دن میں یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اگر اس نے یہاں سے جانا ہوتا تو اپنے لیے پکا گھر نہ بناتی۔ اب تو وہ اسی جنگل میں رہے گی اور ایک ایک کر کے ہم سب کو کھا جائے گی۔ چڑیا اور کوا ایسے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ وہاں بلبل روتی ہوئی آ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ اس ظالم چیل نے آج میرے معصوم بچے کو کھا لیا ہے۔ یہ سن کر چڑیا اور کوے کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ کیا اس نے آج تمہارے بچے کو کھا لیا ہے؟ ہاں، میں ندی پر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس لوٹ کر آئی تو میرے گھونسلے میں میرے بچے کے پنکھ پڑے تھے۔ میں لٹ گئی، میری ساری خوشیاں چھین کر لے گئی وہ ظالم چیل۔ چڑیا بہن، پہلے تو بات انڈوں تک تھی، اب تو وہ ہمارے بچے بھی کھانے لگی ہے اور کل وہ ہمیں ہی کھا جائے گی۔ جب اس نے کبوتر کا انڈا پیا تھا تو ہمیں تب ہی اس کا کوئی اپائے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ پھر دوسرے روز کوا اور چڑیا طوطے، کبوتر اور بلبل کو ایک جگہ بلاتے ہیں اور کوا ان سب سے کہتا ہے، دوستو، میں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں اس ظالم چیل سے کیسے نمٹنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ ہم سب مل کر ہی اس ظالم چیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر کالو کوا انہیں اپنی یوجنا بتاتا ہے۔ کبوتر، تم گرم گرم ابلتا ہوا پانی لے کر آؤ گے، اور طوطے، تم لال مرچی جو ہم چیل کی آنکھوں میں ڈالیں گے۔ میں اور کوا لے کر آئیں گے بڑی لاٹھیاں۔ ایسے ہی گوری کوی بھی وہاں آ جاتی ہے اور میں بنوں گی اس ظالم چیل کا بھوجن۔ مگر سب دیکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب کچھ بھی نہ کرو اور وہ ظالم چیل مجھے سچ میں ہی کھا جائے۔ گوری، تم چنتا نہ کرو، وہ چیل جیسے ہی تمہیں کھانے لگے گی ہم سب پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ سب اپنی یوجنا کے انوسار چیل کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ کبوتر بھی گرم گرم ابلتا ہوا پانی لے لیتا ہے، طوطا لال مرچی لے لیتا ہے، چڑیا اور کوا بھی بڑی لاٹھیاں لے کر چیل کے گھر کے پاس جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اب میں جاؤں؟ وہ چیل سامنے بیٹھی دھوپ کے مزے لے رہی ہے۔ جاؤ اور اسے باتوں میں لگاؤ۔ جب تم اسے باتوں میں لگاؤ گی تو ہم سب چیل کے گھر میں جا کر چھپ جائیں گے۔ میں جاتی ہوں۔ کالو، اگر اس چیل نے مجھے سچ میں ہی کھا لیا تو تم دوسری شادی نہ کروا لینا۔ میں اپنی گوری کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر گوری کوی اس چیل کے پاس جاتی ہے۔ سہیلی سہیلی اٹھیں، بہت سو لیا، اب بھوجن بھی کر لیں۔ چیل بھی اٹھ جاتی ہے۔ بھوجن؟ کہاں ہے میرا بھوجن کوی؟ میں، آج آپ مجھے کھائیں گی۔ واہ رے کوی، بڑی چنتا ہے تمہیں میری۔ ہاں چیل دی، میرا پتی ہر روز مجھ سے لڑائی کرتا ہے۔ میں تو ندی میں کود کر آتما ہتیا کرنے جا رہی تھی، پھر میں نے سوچا میرا ماس کسی کے کام نہیں آئے گا، اسی لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ بہت اچھا کیا کوی، ندی میں کود کر مرنے سے تو اچھا ہے تمہیں میں ہی مار کر کھا لوں۔
जब गोरी कौवी ने चील को बातों में लगाया हुआ था तो पीछे से सब पक्षी चील के घर में घुस जाते हैं। कबूतर जाकर चील के वॉशरूम में छुप जाता है, कौवा और तोता रसोई में छुप जाते हैं और चिड़िया दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जब गोरी देख लेती है कि सब पक्षी चील के घर में चले गए हैं तो गोरी चील से कहती है, सहेली तो फिर मेरी भी इच्छा पूरी करें, मुझे रसोई में जाकर चूल्हे पर भून कर खाएं। अगर तुम ऐसे खुश हो तो मैं तुम्हें भून कर ही खा लेती हूँ, चलो मेरे घर में चलो। फिर चील गोरी कौवी को साथ लेकर अपने घर में चली जाती है। तुम यहाँ बैठो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। चील वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही चील का ध्यान ऊपर जाता है तो वो कबूतर को अचानक देखकर डर जाती है। कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पानी ठंडा है, मैं आपके लिए वॉशरूम में गरम गरम पानी लेकर आया हूँ। ऐसा कहते हुए गरम गरम उबलता हुआ पानी कबूतर चील के ऊपर डाल देता है। हाय मैं मर गई, मैं अभी पूछती हूँ तुम्हें। फिर क्या था, तोता भी जल्दी से आकर लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देता है, जिससे चील अंधी हो जाती है। वो इधर उधर भागती है। चिड़िया और कौवा भी लाठियां लेकर पहुंच जाते हैं और वो सब मिलकर चील को मार देते हैं। हमने कर लिया, हमने जालिम चील को उसके अंत तक पहुंचा दिया। फिर वो सब खुशी खुशी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। दूर किसी जंगल में नदी के पास था एक पपीते का पेड़, जो बहुत अच्छा पेड़ था। वो हर किसी पक्षी को मीठे मीठे पपीते खाने को देता। वो पेड़ अब जवान हो गया था, उसके फल बहुत मीठे होते। उस पपीते से थोड़ी ही दूर थी एक अंगूर की बेल जो बढ़ रही थी। वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मगर उसे अब किसी सहारे की जरूरत थी। वो चाहती थी कि वो बल खाती हुई किसी पेड़ पर चढ़े ताकि उसे फलने फूलने में आसानी हो सके। बहुत कोशिश करने के बाद वो अंगूर की बेल अपनी एक शाख पपीते के पेड़ के पास ले जाती है और उसे कहती है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे सामने वाले कीकर के पेड़ पर जाना है, मुझे सहयोग की जरूरत है। मैं उस कीकर के पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित करना चाहती हूँ। ये जगह मेरी है, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। और हाँ, खुद को मेरी तरफ बढ़ाने की कोशिश न करना, मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो, तुम्हारे फल खट्टे होते हैं। वाह रे पपीते, मेरे फल को खट्टे कहते हो? सब पक्षियों को अंगूर पसंद है। वो अलग बात है कि मेरा फल जब कच्चा होता है तब खट्टा होता है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर पपीते का पेड़ अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और अंगूर की बेल भी निराश होकर बैठ जाती है। कुछ दिन बाद चिड़िया तोते से कहती है, चल मिठू भैया, चलो पपीते के पेड़ से फल खाने जाते हैं। हाँ, वहाँ पास में एक अंगूर की बेल भी है, मैं उस बेल से अंगूर भी खा लूँगा। फिर वो दोनों दोस्त अंगूर और पपीते खाने चले जाते हैं। वहाँ तो अंगूर की बेल और पपीते के पेड़ में फिर से लड़ाई शुरू थी। अगर मैं यहाँ ना होती तो कोई तुम्हारी तरफ मुंह भी ना करता, वो तो पक्षी मेरे मीठे अंगूर खाने आते हैं, इसलिए वो थोड़ी देर तुम पर भी बैठ जाते हैं। बड़ी आई, अपनी शक्ल देखी है, खुद से उठकर खड़ी नहीं हो सकती।
اور آئی میرا مقابلہ کرنے۔ چڑیا اور طوطا بھی پاس میں ہی بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ہمارے لیے آپ دونوں ہی بہت اچھے ہو، آپ ہمیں کھانے کو پھل دیتے ہیں، آپ دونوں کے پھل ہی بہت سوادشٹ ہیں، آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہو، پھر بھی آپ ایسے لڑائی کر رہے ہو۔ یہ انگور کی بیل مجھ پر چڑھ کر دوسری طرف جانا چاہتی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ بیل میرے اوپر چڑھ گئی تو یہ مجھے سکھا دے گی۔ میں ایسا نہیں کروں گی، بلکہ مجھے تو کیول سہیوگ کی ضرورت ہے اور یہ میرے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ تو مجھ سے مفت کی لڑائی بنائے بیٹھا ہے۔ آپ نے ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی کی ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ پیار اور محبت سے جینا کیسا ہوتا ہے، احساس کیا ہوتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو گے تو آپ دونوں میں پیار بھی بڑھ جائے گا اور آپ دونوں ایک دوسرے کو اچھے لگنے لگو گے، آپ میں پیار بڑھ جائے گا، نفرت ختم ہو جائے گی۔ مگر کسی ایک کو پہل کرنا ہوگی، ایک قدم آگے بڑھو، ان لڑائیوں سے آگے بڑھ کر دیکھو جیون کتنا سندر ہے۔ ایسا کہتے ہوئے چڑیا اور طوطا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پپیتے کا پیڑ اور انگور کی بیل چڑیا اور طوطے کی باتیں سوچ رہے تھے۔ پھر پپیتے کا پیڑ انگور کی بیل سے کہتا ہے، اگر تم زیادہ تھک گئی ہو تو میں کچھ دیر کے لیے تمہیں سہیوگ دے سکتا ہوں۔ آپ اپنی نرم نرم شاخائیں میرے اوپر بڑھا سکتی ہو، ہاں مگر کچھ دیر کے لیے۔ پھر انگور کی بیل مسکراتی ہوئی پپیتے کے پیڑ کی طرف بڑھتی ہے اور وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ خود کے بوجھ سے تھک چکی تھی اور اب اسے بہت سکون ملا تھا۔ پپیتے کا پیڑ بھی انگور کی بیل کو اپنے سے لپٹا دیکھ بہت خوش تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے انگور کی بیل کو سہیوگ دیا تھا۔ رات ہو جاتی ہے۔ اگر آج کی رات آپ مجھے یہیں سو لینے دو، مجھے بہت خوشی ہوگی، بہت اچھی نیند آئے گی مجھے یہاں۔ ہاں مگر خیال رکھنا میری نیند خراب نہ کرنا۔ پھر وہ دونوں سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ انگور کی بیل اور پپیتے کا پیڑ ابھی تک سوئے ہوئے تھے کیونکہ آج سے پہلے وہ دونوں کبھی اتنی میٹھی نیند نہ سوئے تھے۔ اٹھے پپیتے، اٹھے، اب میں جاتی ہوں، مجھے ککر کے پیڑ کی طرف جانا ہے۔ سچ بتاؤں تو میں بھی پہلے کبھی ایسی میٹھی نیند نہیں سویا۔ کیا فائدہ لڑائی جھگڑے میں، کیوں نہ ہم دونوں دوستی کر لیں اور ایسے ہی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں۔ میں آپ کا سہیوگ بنتا ہوں اور آپ میرا، اور ہم مل کر ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ لیں گے۔ پھر اس کے بعد انگور کی بیل اور پپیتے کا پیڑ ایسے ہی ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ سکھی اور خوش تھے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، مل جل کر رہنے میں ہی خوشیاں ہیں۔